تو یہ سب تمہاری خدمت کرتے کرتے ایسا ہو گیا. اپنے پوتوں کو اور بچوں کو ایسا کہتے ہو. مولوی صاحب خود یہ مثال لکھ کے کہتے ہیں بابا یہ کہتا اچھا لگتا ہے، لیکن دوسرے دن اگر پوتا یا بیٹا اس کا یہ کہے کہ او ہمارے خادم اٹھ، تو دادی یا ماں بھی کہے گی کہ کل اس نے کہا تھا، اس کی تو یہ عظمت تھی، تو کہتا ہے تیری اصل میں فرق لگتا ہے. دادا یا ابا کہہ بھی دے مثل تو پوتا بیٹا پلٹ کے کہے تو ہماری مثل ہے یا ہم تیری مثل ہے. فرمایا حدیث دیکھ بخاری شریف کی 100 میں مثال رکھے حضور نے، صحابہ نے بھی رکھ لی ہے، کچھ بازار میں گرے کچھ مسجد میں. حضور نے فرمایا کیوں رکھے تم نے روزے 100 میں مثال کے؟ کہا آپ نے جو رکھے. فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ ایکم مثلی، یہ لفظ ہے حدیث کے، بلکہ ایک مقام پر فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ان ربی یطعمنی ویسقینی لی مع اللہ وقت، میرے تو اللہ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، خاص وقت ہے. میرا رب مجھے نور کھلاتا ہے، نور پلاتا ہے. تمہارا کیا بنے گا؟ اور جب پوچھ رہے تھے نا ایکم مثلی، تو حضور کے سامنے کون بیٹھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جن کی سگی بیٹی حضور کی بیوی ہے. حضور کے سامنے حضرت مولا علی بیٹھے ہیں جن کے گھر حضور کی سگی بیٹی ہے. اب اپنے داماد سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے ایکم مثلی، تم میں ہماری مثل کون ہے؟ تو پلٹ کے جواب نہیں دے سکتا کہ مثل نہیں تھے تو ہمیں بیٹی کیوں دی. یا سسر سے اگر کوئی کہے ایکم مثلی تو وہ کہے کہ ہم مثل نہیں تھے تو ہماری بیٹی لی کیوں. لیکن یہ ابوبکر صدیق ہیں، یہ مولا علی ہیں، یہ نجد کے جنگلوں کے مارے ہوئے نہیں ہیں. پلٹ کے یہ جواب نہیں دیا کہ ہم تو رشتہ دار ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں بیک زبان بولے انا لسنا کہیتک یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی قسم کوئی بھی ہم میں سے آپ کی مثل نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی صاحب وحی ہوتا ہے، اور جس پر خدا وحی کرے، جس پر کلام کرے، جس سے کلام کرے، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی مثل نہیں ہوتا، وہ بے مثل ہوتا ہے. اور یاد رکھو ان سے تو نرا کلام ہی نہیں ہوا، ان کو تو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے عین ذات کا دیدار بھی عطا فرمایا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور اس دیکھنے کی تعریف بھی خود خالق کائنات فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نظر بھٹکی بھی نہیں ہوئی، ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، عین ذات کو حضور نے دیکھا اور ٹک ٹکی لگا کے دیکھا. اور اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت پاک کو اگر آپ غور کر سکیں تو میں اشارتاً آپ کے سامنے یہ بھی کہتا چلا جاتا ہوں. فرماتے اس قرب خاص کی منزل پر وضع یدہ بین کتفی فوجدت برد اناملها بین صدیی علمت ما فی السماوات والارض. اتنا بڑا حال ہے یار. فرمایا اس قرب خاص میں جب میں عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا تھا، قدرت نے اپنا ہاتھ ید قدرت اپنی شان کے مطابق میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے درمیان محسوس کیا. اس مقام پر بھی آپ خاموشی سے اگر اس کو سن رہے ہیں تو پھر آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کا علاج مشکل ہو جائے گا. زور سے کہو وضع یدہ بین کتفی فوجدت برد اناملها بین صدیی. اس پر علامہ بدر الدین عینی نے ایک بڑی عجیب بات کہی. یہ شارح ہے بخاری شریف کے عمدۃ القاری، ان کی کتاب ہے. فرماتے ہیں یہ کیا ہے کہ قدرت کا ہاتھ اگر حضور کے کاندھوں پر ہو تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو. کیوں کہ جب تجلی طور پر کہیں کی تھی تب تو طور پر تجلی سے آگ لگ گئی، اور جب قدرت حضور کے کاندھوں پہ آئے تو ٹھنڈک پڑ گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر تجلی وہی ہے تو ایک جگہ آگ لگے دوسری جگہ ٹھنڈک ہو، دو تاثیریں کیوں اس کی؟ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب خاک پر پڑی تھی تو آگ لگی، جب نور پر پڑی تھی تو اور نور والا نور ہو گیا.
وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، بَيْنَ كَتَفَيَّ، یہ کتف ہوتے ہیں کندھے، ہمارے پنجابی میں کھبلیٹا کہتے ہیں، ان کے درمیان یہ ہاتھ رکھا تو سینے میں جاؤں، صدی کی یہ ہوتے ہیں ابھار بندے کے درمیان میں بین صدی، یہاں ٹھنڈک پیدا ہو، یہاں علمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب جنہوں نے سنا تھا، دیکھا تھا، سن رہے آپ، بے ہوش ہوئے، لیکن جن کے کندھے پر یہ کیفیت ہوئی تجلیات کی، نور کی، تو فرماتے علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، ہوش اڑے نہیں، بلکہ جو کچھ علم میں نہیں تھا زمین و آسمان میں، وہ ہر شے بھی مجھ پہ روشن ہو۔ یہ ہے اثرات کا فرق، یہ ہے حقیقت محمدیہ کی طرف وہ اشارہ جو شریعت کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہت بڑی ہوئی بات کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہے قرآن و سنت کی بات، نبی پاک علیہ السلام کے مراتب کی بات، آپ کے اعلیٰ درجات کی بات، اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ آپ کی ذات پاک پر ایمان بھی رکھے، آپ سے محبت کا تعلق رکھے۔ یہ شرط ہے ایمان کی کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو، نبی علیہ السلام سے اطاعت کا تعلق، نبی پاک علیہ السلام سے اتباع کا تعلق۔ چار چیزیں لازم ہیں ہر مومن پر: ایمان بالرسول، محبت بالرسول، اطاعت بالرسول، اتباع بالرسول۔ چار تعلق میں مومن جب تک کامل نہیں ہوتا، پورا کامل مومن ہوتا ہی نہیں۔ چاروں تعلق ہے ہمیں ان سے، اور ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے ہر مومن کی، کہ آپ جس جگہ بھی ہو اطاعت رسول کا نمونہ ہو، اتباع نبوی کا نمونہ ہو، محبت رسول سے سرشار ہو، اور ایمان آپ کو حاضر کرنا نہ پڑے، ہر وقت ایمان آپ کو حاضر رکھے، ایمان حاضر رکھے۔ اور مومنوں، اس کے ساتھ آپ نے بڑا کمال کیا ہے، یقین فرمائیں، اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی، مجھے تو خیال میں نہیں تھا، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں مسجدیں بھی، اتنا وسیع ماحول ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے مجھے کہ اس کو آپ کو مستقل کرنا پڑے گا۔ اس انداز سے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، مستقل کرنا ہوگا۔ تو صرف یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں سب لوگ نہیں بناتے، مسجدیں وہ بناتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے، آخرت پر جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ مسجدیں بناتے ہیں۔ مشرکوں کی یہ مجال نہیں، نہ وہ اس لائق ہے، یہ مومنوں کی شان ہے، اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں جو کامل ہوتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بنا کسی سے ڈرتے نہیں، وہ مومن اللہ کے گھر بناتے ہیں، وسوسے میں نہیں پڑے رہتے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، حالات صحیح نہیں ہیں، گھر لیے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ فرمایا وسوسے نہیں، وہ اللہ کا گھر بناتے ہیں، ڈرتے ہیں نہیں۔ لم یخش الا اللہ، اللہ کے بنا ڈرتے نہیں کسی سے، اور اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور اللہ کے بارے میں عسیٰ ہو تو وہ یقینی ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں عسیٰ اللہ کے ہاں شک کے لیے نہیں ہوتا، فرمایا یقینی بات ہے کہ یہی دنیا میں بھی ہدایت والے ہوں گے، یہی آخرت میں بھی ہدایت والے ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا میں بار بار آپ کو اس بات پر تحصیل بھی کر چکا ہوں، اور اس بات پر ترغیب بھی دوں گا کہ مومنین کرام، علامہ مولانا اعجاز حسین نقشبندی قدس سرہ امیر قافلہ ہیں، اور قیادت ان کی مضبوط ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ نسبت مضبوط ہے نا، کسی گھرانے سے تعلق ہے۔ اس لیے اے مومنین کاملین، اس مسجد شریف کو جیسا ماحول بنا رکھا ہے بنائے رکھنا، اور آگے بڑھانا، اور پھر خدا زندگی میں اگر ہمارے نصیب میں کیا آپ کی زیارت کرنا، تو اسی جگہ کے مستقل بنیادوں پر اتنا بڑا مرکز دین بنا ہو کہ جس سے نور کی وہ شعاعیں پھوٹے کہ پوری ریاست میں لوگوں کے دل خدا کی توحید سے منور و روشن ہو جائے، ایسا مرکز۔ اور یہ آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مومنین کاملین اپنے لقمے روکتے بھی ہیں،
اور ان سے بھی حصہ نکالتے ہیں۔ مسجد بنی تھی رسول اللہ کی تو صحابہ نے کیسے بنی؟ قباء میں مسجد بنی تو کس طرح بنی؟ رسول اللہ ان کے ساتھ خود پتھر ڈھوتے تھے، پتھر ڈھوتے تھے ان کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایثار، حضرت عثمان غنی کا ایثار۔ ہم اہل اسلام یہ ثابت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم صرف ان کی باتیں نہیں کرتے، جب موقع ملتا ہے تو وہ ایثار کا نمونہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، ایمان میں برکتیں دے، آپ کے رزق میں اللہ برکتیں دے، اور آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور زیادہ فرمائے کہ آپ بیش از بیش کوشش کر کے اس مرکز دین کو آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول میں درس کو آباد کرے، یہاں پڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی فکر عطا فرمائے، سلامتی عمل عطا فرمائے۔ میری ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے اپنے گھروں میں امن و سکون سے رکھے۔ مالک تعالیٰ گھروں کو آباد فرمائے، مالک تعالیٰ دلوں کو آباد فرمائے، مالک تعالیٰ آپ کو دنیا کی تازگی نصیب فرمائے، اور مالک تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ انہی کلمات مبارکہ کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔